رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ کوئی اپنا مال اور کاروبار بڑھانے کا مہینہ نہیں ہے، اچھے کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کا مہینہ آ رہا ہے جس کو ہم نے 11 مہینے اللہ کی نافرمانیاں کر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر اس رب کو ناراض کر دیا ہے۔ اس رب کو منانے کا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کی ترتیب بنائیں۔ پورا سال ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تو رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ہم عادی بنے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں اس مبارک مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کا زیادہ سے زیادہ ورد ہو۔ دوسری چیز استغفار، اور 2 ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں چارہ کار نہیں۔ نمبر 1 جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جب جنت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت الفردوس یہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسری روایت میں اس کی ترغیب آئی ہے، اس لیے ہم جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب جنت مانگیں تو جنت الفردوس کی دعا کیا کریں۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ ہم آنے والے مہینے کی پوری قدردانی کریں، اس کو قیمتی بنائیں۔ قیمتی بنے کا عبادتوں کے ذریعے سے، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اور یہ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے اور پورے مہینے تراویح بھی پڑھیں گے۔ یاد رکھیں پورے مہینے تراویح کی نماز پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، اور قرآن پاک کا سننا ایک مستقل سنت ہے، 2 الگ سنت ہیں۔ ہمیں اور آپ کو دونوں ادا کرنے ہیں۔ کیا ہو گیا، ہم نے 11 مہینے برباد کر دیے۔ ایک مہینہ اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں والی زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم 1 مہینے مر مٹ لیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہمارا کیا ہو جائے گا۔ ہم رمضان المبارک مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے، ہم اس کی پوری قدردانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوئی فرائض نہیں چھوٹنی چاہیے، تراویح کی نماز ایک دن بھی ناغا نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ہم کم از کم 1 پارے کی ضرور تلاوت کریں۔ پورا سال نہیں کرتے، ہمارے گھروں کے طاق میں سجا کر ہم رکھ دیتے ہیں، تو قرآن کریم یہ طاق میں سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ ہمیں اسے پڑھنا ہوگا، اس کے احکام کو سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، جبھی نجات ملے گی۔ ورنہ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پھر ہمارے نبی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہم احفظنا من